بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي ومن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاكرين والشاهدين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، اے آدم کے بیٹوں، اے آدم کی اولاد، اگر تمہارے پاس تم ہی میں سے کچھ پیغمبر آئیں جو تمہیں میری آیتیں پڑھ کر سنائیں، تو جو لوگ تقوی اختیار کریں گے اور اپنی اصلاح کر لیں گے ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اب ہم جس زمانے میں زندہ ہیں، جس زمانے میں زندگی گزار رہے ہیں، یہ ایک ایسا زمانہ ہے کہ اس میں انبیاء کرام علیہم السلام دنیا میں تشریف لا کر دنیا سے جا چکے ہیں۔ اب انبیاء کرام علیہم السلام پیغمبر تو کوئی نہیں آئیں گے، لیکن ان کا پیغام اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتیں قرآن کریم کی صورت میں ہمارے سامنے ہیں۔ تو جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام کو مان لے گا، جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں پر ایمان لے کر آ جائے گا اور فمن اتقی، تقوی اختیار کرے گا اور اپنی اصلاح کر لے گا۔ تقوی اختیار کرے گا جس کا مختصر مفہوم یہ بن جاتا ہے کہ جو شخص شرک سے بچ جائے گا، جو شخص کفر سے بچ جائے گا اور جو شخص گناہوں سے بچ جائے گا اور اپنے آپ کو ٹھیک کر لے گا، اس کا انعام اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں ذکر فرمایا کہ اس کا ایک انعام یہ ہے فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ وہ خوف میں مبتلا ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوگا۔ انسان کی زندگی میں اس کی جو گزری ہوئی زندگی ہوتی ہے، جسے ہم ماضی کہتے ہیں، اس کی ماضی میں اس کی گزری ہوئی زندگی میں بہت ساری چیزیں اسے غم میں مبتلا کرتی ہیں۔ اس کا کوئی نقصان ہو جاتا ہے، مالی نقصان، جائیداد کا نقصان، اس کا اپنا کوئی پیارا بچھڑ جاتا ہے، کسی کی اولاد، کسی کے ماں باپ، کسی کی بیوی، کسی کے بہن بھائی۔ ایسے بھی لوگ ہمیں نظر آتے ہیں کہ جن کی اولاد یا کوئی پیارا دنیا سے گیا اور یہ شخص اس کے جانے کے غم میں ہی دنیا سے چلا گیا۔ اتنا دکھ اور اتنی تکلیف انسان کو پہنچتی ہے۔ تو جو انسان کی گزری ہوئی زندگی ہوتی ہے، اس میں جو اس کو نقصان ہوا ہوتا ہے یا کوئی اس کا اپنا بچھڑا ہوتا ہے یا اور بھی بہت ساری چیزوں کی وجہ سے یہ گزری ہوئی زندگی کی وجہ سے غم میں مبتلا ہوتا ہے، دکھ اور تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے۔ پھر انسان کی جو آئندہ آنے والی زندگی ہے، مستقبل والی زندگی، اس زندگی میں انسان بہت سارے اندیشوں میں، بہت سارے خدشات میں مبتلا ہوتا ہے، گر جاتا ہے۔ میرے مستقبل کا کیا ہوگا؟ میرے بچوں کے مستقبل کا کیا ہوگا؟ میرا کیا ہوگا؟ میرے بچوں کا کیا ہوگا؟ اس مہنگائی کے دور میں ہم گزارا کیسے کریں گے؟ میں اپنے بچوں کی شادیاں کیسے کروں گا؟ میں اپنی شادی کیسے کروں گا؟ میں اپنی بچیوں کی شادیاں کیسے کروں گا؟ میں اپنا گھر، اپنے بچوں کا گھر کیسے بساؤں گا؟ مختلف قسم کے خدشات خاص طور پہ ہمارے زمانے میں معاشی اعتبار سے انسانوں کو گھیرے رہتے ہیں۔ اب یہ جو خدشات اور اندیشے ہوتے ہیں، یہ انسان کو خوف میں مبتلا کرتے ہیں۔ جو گزر گیا اس کی وجہ سے انسان غم میں مبتلا ہوتا ہے، اور جو آئندہ ہونے والا ہے، آنے والا ہے، اس کی وجہ سے انسان خوف میں مبتلا ہوتا ہے۔
تو یہاں اللہ تبارک و تعالی نے انعام ذکر فرمایا فمن اتقى واصلح فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ یہ غمگین ہوگا اور نہ ہی یہ خوف میں مبتلا ہوگا۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کس جگہ کے بارے میں فرمایا ہے، کہ کون سا ایسا مقام ہے جہاں پر یہ انعام ملے گا، جہاں پر یہ ثمرہ ملے گا، جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ چیز انسانوں کو عنایت کی جائے گی، نہ خوف ہوگا نہ غم ہوگا۔ تقریباً 20 سے 25 تفاسیر میں اس آیت کو دیکھا تو پہلی بات تو یہ سامنے آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالکل یہی آیت انہی الفاظ کے ساتھ ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہیں فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، 13 سے 14 مقامات میں ذکر فرمائی۔ اور ان تفاسیر میں زیادہ جو تفسیر تھی وہ یہ تھی کہ انسان کو یہ نعمت، یہ خوبی عالم آخرت میں حاصل ہوگی، قیامت کے دن بھی اور جنت میں جانے کے بعد بھی۔ لیکن بعض تفاسیر میں یہ بھی تھا کہ یہ خوبی، یہ انعام، یہ نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی انسان کو دنیا میں بھی نصیب ہوگی۔ شرط کیا ہے؟ فمن اتقى واصلح، جو تقوی اختیار کر لے، جو متقی بن جائے، شرک سے بچے، کفر سے بچے، گناہوں سے بچے، اللہ کا بن جائے، تو اس شخص کو یہ انعام دنیا میں بھی ملے گا، قیامت کے دن بھی ملے گا اور جنت میں تو ملے گا ہی ملے گا۔ تو جنت کی ایک خوبی یہ ہے، جنت کی نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ بھی ہے کہ وہاں پر انسان کی زندگی بے فکری والی زندگی ہوگی، بے غم لاری ہوگی، بچوں کی طرح نہ آئندہ کا کوئی اندیشہ نہ خدشہ، بچوں کی طرح نہ گزری ہوئی زندگی کا کوئی غم نہ دکھ نہ تکلیف۔ ایسی زندگی اللہ تبارک و تعالی ہر جنتی کو عطا فرمائیں گے۔ ویسے تو جب ہم جنت کی نعمتوں کو دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی انسانوں کو جنت میں کون کون سی اور کیسی کیسی نعمتیں عنایت فرمائیں گے، تو بے شمار نعمتیں ہیں، بے حساب نعمتیں ہیں۔ جس طرح دنیا میں بے حساب بے شمار نعمتیں ہیں، وَإِن تُعُدُّ، اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے کہ فرماتے ہیں تم اپنے رب کی نعمتوں کو گننا شروع کرو تو تم انہیں گن ہی نہیں سکتے۔ اسی طرح جنت میں بھی ہوگا۔ لیکن جب ہم تھوڑا سا جنت کی نعمتوں میں غور کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جنت میں 2 نعمتیں ایسی ہیں جن کو تمام نعمتوں پر فوقیت حاصل ہے۔ وہ کون کون سی؟ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ تعالی یقول لأہل الجنت یا اہل الجنہ، جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالی جنتیوں کو خطاب کر کے ارشاد فرمائیں گے اے جنت والوں، فیقولون لبیک ربنا وسعدیک والخیر کلہ فی یدیک، تمام کے تمام جنتی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس آواز پر لبیک کہیں گے اور عرض کریں گے حاضر ہیں باری تعالیٰ، ہم حاضر ہیں، ساری سعادتیں، ساری نیکیاں، ساری خیریں آپ کے ہاتھ میں ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرمائیں گے فیقول حل رضیتم، تم جنت میں پہنچ گئے، کیا تم سب راضی ہو، کیا تم سب خوش ہو؟ فیقولون وما لنا لا نرضى یا رب وقد اعطیتنا ما لم تعطی احدا من خلقک، جنتی اللہ رب العزت سے عرض کریں گے باری تعالیٰ ہم آپ سے راضی کیوں نہیں ہوں گے کہ آپ نے ہمیں جنت میں ایسی نعمتیں اور ایسی چیزیں عنایت فرمائیں کہ آپ نے وہ نعمتیں، وہ چیزیں اپنی مخلوق میں سے کسی کو بھی نہیں دیں جو آپ نے ہمیں دیں، تو ہم آپ سے راضی کیوں نہیں ہوں گے؟ فیقول، پھر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائیں گے الا اعطیکم افضل من ذلک، جو کچھ میں نے تمہیں دیا اس سے بھی ایک افضل چیز تمہیں دوں؟ پھر جنتی عرض کریں گے یا رب وَأَيُّ شَيْءٍ أَفْضَلُ مِنْ ذَلِكَ، اتنا کچھ تو ہمیں دیا، اب ان دی ہوئی نعمتوں میں سے کون سی ایسی نعمت ہے جو ان سے بھی زیادہ افضل اور اعلیٰ ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائیں گے احل علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم بعدہ ابدا، آج کے بعد میں تم سے راضی ہو گیا اور آج کے بعد میں تم سے کبھی بھی ناراض نہیں ہوں گا۔ تو یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہے، خوشنودی ہے، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ جنت میں اللہ رب العزت کی نعمتوں میں سے بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ بالکل اسی طرح ایک اور حدیث حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے،
جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اذا دخل اہل الجنت الجنت، جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، یقول اللہ تعالی، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائیں گے اتریدون شیئا ازیدکم، کیا تم لوگوں کو کسی چیز کی حاجت ہے، وہ چیز میں تمہیں دے دوں؟ فیقولون الم تبیض وجوہنا الم تدخلنا الجنہ وتنجینا من النار، جنتی عرض کریں گے باری تعالیٰ کیا آپ نے ہمارے چہرے روشن نہیں کیے، کیا آپ نے ہمیں جنت میں داخل نہیں کیا، کیا آپ نے ہمیں جہنم سے نجات نہیں دی، آپ نے اتنی نعمتیں تو ہمیں آپ نے دی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَيَرْفَعُ الْحِجَابِ، جنتیوں کے درمیان اور اللہ تعالیٰ کے درمیان جو پردے ہوں گے، جو حجاب ہوں گے، وہ حجاب ایک ایک کر کے اٹھنا شروع ہو جائیں گے، سارے اٹھ جائیں گے۔ فَيَنْظُرُونَ إِلَى وَجْهِ اللَّهِ، پھر سارے کے سارے جنتی جنت میں اپنے اللہ کی زیارت کریں گے۔ فَمَا أُعْطُوا شَيْئًا أَحَبَّ إِلَيْهِم مِّنَ النَّظْرِ إِلَى رَبِّهِمْ، پھر ارشاد فرمایا کہ جنتیوں کو جتنی بھی چیزیں دی جائیں گی، جتنی بھی نعمتیں دی جائیں گی، ان نعمتوں میں سے سب سے زیادہ محبوب نعمت جنتیوں کو یہ ہوگی کہ جب وہ اپنے رب کا دیدار کریں گے۔ تو یہ دوسری نعمت، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ وہ نعمت ہوگی کہ جو جنتیوں کو جو نعمتیں دی جائیں گی، ان نعمتوں میں سے سب سے اعلیٰ، عرفہ اور بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ کا جنتیوں کو اپنا دیدار کرانا ہوگا۔ تو یہ تو ہو گئی بڑی بڑی نعمتیں، لیکن جیسا کہ عرض کیا قرآن کریم کی وہ آیت ہمارے سامنے آئی فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، بعض چیزیں انسان دنیا کے حالات کی وجہ سے یا دنیا کی چیزوں کی وجہ سے اس کی چاہتیں ہو سکتی ہیں، جیسا کہ آج سے تقریباً 25-26 سال پہلے کی بات ہے، جب میں نیا مدرسہ پڑھنے کے لیے گیا تو ہمارے ایک دوست تھے، ہم آپس میں بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے تھے تو جنت کی بات آ گئی سامنے، تو ہم نے اپنے دوست سے پوچھا کہ آپ بتائیں کہ آپ جب جنت میں جائیں گے تو سب سے پہلے وہاں پر کیا کریں گے؟ اب چونکہ 25 سال پہلے کی بات تھی، چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ جب میں جنت میں جاؤں گا سب سے پہلے میں دودھ کی نہر میں چھلانگ لگا دوں گا۔ دودھ پسند ہوگا ان کو، تو پسند اپنی اپنی۔ تو اسی طرح اب اس زمانے میں عمر جب زندگی دنیا میں 40-45 سال گزار لی تو بہت ساری چیزیں جب ہم سوچتے ہیں تو ایک الگ نظر سے وہ سامنے آتی ہیں۔ تو ایک چیز تو یہ سامنے آئی کہ جنت میں وہ جو نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ عنایت فرمائیں گے فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، بے غم زندگی جس میں نہ آئندہ کا کوئی خوف اور خدشہ ہوگا، اور جس زندگی میں گزرے ہوئے زمانے کی کسی قسم کی کوئی تکلیف اور غم اور دکھ انسان محسوس نہیں کرے گا، یہ زندگی صرف جنت ہی میں ملے گی۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہ زندگی دنیا میں انسان کو نہیں مل سکتی ہے، لیکن چونکہ وہ بات آج کے درس میں پوری ہو نہیں سکتی، اس کو ہم نے آئندہ درس کے لیے چھوڑ دیا۔ آئندہ درس میں اس بات پر ہم بات کریں گے کہ ایسی زندگی کے فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ دنیا میں انسان کیسے گزار سکتا ہے۔ دوسری نعمت جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی زبردست نعمت اور ایک بہت بڑی خوبی ہے جنت کی زندگی کی، وہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ أَقْوَامٌ، جنت میں بہت سارے لوگ داخل ہوں گے، أَفْئِدَتُهُمْ مِثْلُ أَفْئِدَةِ الطَّيْرِ، جب وہ جنت میں داخل ہوں گے تو ان کے دل پرندوں کے دلوں کی طرح ہوں گے۔ اب جنتیوں کے دل پرندوں کے دلوں کی طرح ہوں گے، اس کا کیا مطلب ہے؟ جب ہم تھوڑا سا اس پہ غور کرتے ہیں تو تفاسیر بتانے والے ہمیں بتاتے ہیں کہ اس بات کے، اس حدیث کے دو مطلب ہیں۔ ایک مطلب تو ایک حدیث سے اخذ کیا جاتا ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماسا وتروح بطانا، کہ اگر تم لوگ اپنے رب پر اس طرح توکل کرنے لگ جاؤ جیسا کہ پرندے توکل کرتے ہیں، تو جس طرح تمہارا رب پرندوں کو پالتا ہے تمہیں بھی پالے گا۔ صبح بھوکے پیٹ اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں اور شام کو بھرے ہوئے پیٹ اپنے گھونسلوں میں داخل ہوتے ہیں۔ یہاں اس حدیث میں توکل کو ایک بڑی چیز ارشاد فرمایا
تو بعض علماء نے فرمایا کہ جنتی جب جنت میں داخل ہوں گے ان کے دل پرندوں کے دلوں کی طرح ہوں گے، تو ان کے دلوں میں پرندوں کی طرح توکل کامل درجے کا ہوگا۔ دوسری تفسیر یہ بتائی گئی کہ پرندوں کے دل نرم ہوتے ہیں، چھوٹے ہوتے ہیں۔ اب پر یہ تو پرندوں والے ہی جانے کہ پرندے آج کل کے پرندے کیسے ہوتے ہیں کیسے نہیں ہوتے، بہرحال علماء نے تفسیر کی ہے۔ تو نرم دل سے مراد یہ ہے کہ جنت میں جانے کے بعد جنتیوں کے دلوں میں کسی بھی قسم کا حسد، کسی بھی قسم کا بغض، دشمنی، اناد اور کسی کے لیے بھی میل نہیں ہوگا۔ ہر ایک کا دل دوسرے سے بالکل صاف ہوگا۔ یہاں تو کوئی میری ٹانگیں کھینچ رہا ہے، میں کسی کی ٹانگیں کھینچ رہا ہوں، یہاں جو ہے کسی کے دل میں میری برائی ہے اور میرے دل میں کسی کی برائی ہے، یہاں تو اس کو نیچا کر دو، یہاں تو اس کو نیچا کر دو۔ یہاں تو ہماری دنیا میں یہ معاملات ہیں، لیکن جنت میں جانے کے بعد جنت کی زندگی کی ایک خوبی یہ ہوگی کہ اس زندگی میں دل پرندوں کے دلوں کی طرح ہوں گے کہ ان دلوں میں، جنتیوں کے دلوں میں کسی بھی قسم کا میل کسی کے لیے نہیں ہوگا۔ یہ جنت کی زندگی کی بہت بڑی خوبی اور بہت بڑی نعمت ہے۔ جنت کی زندگی کی تیسری ایک اور بڑی خوبی وہ کون سی ہے؟ حدیث تھوڑی سی لمبی ہے، ہو سکتا ہے 2-3 منٹ اوپر ہو جائیں، لیکن حدیث بڑی زبردست اور مزیدار ہے۔ حضرت سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالی رحمۃ اللہ علیہ ایک تابعی ہیں، ان کی ملاقات ہوئی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، اسأل اللہ ان یجمع بینی و بینک فی سوق الجنہ، میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں مسیب، سعید ابن مسیب، اللہ تعالیٰ تمہیں اور مجھے جنت کے بازار میں جمع کر دے۔ تو حضرت سعید ابن مسیب رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا، افیہا سوق، کیا جنت میں بھی بازار ہوں گے؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، نعم، جی ہاں، اخبرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اہل الجنت اذا دخلوها نزلوا فیها بفضل اعمالهم، جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے تو کیسے داخل ہوں گے؟ اپنے اپنے اعمال کے درجات کے حساب سے، جس کے اعلیٰ اعمال اس کے درجات بھی اوپر والے، جس کے تھوڑے سے نیچے والے اعمال اس کے درجات بھی جنت میں نیچے۔ پھر ارشاد فرمایا، ثم یؤذن فی مقدار یوم الجمعۃ من ایام الدنیا، جنتیوں کو جنت میں جتنا جمعے کے دن کی مقدار ہوتی ہے، وقت ہوتا ہے، اتنا وقت ایک کام کے لیے ملے گا۔ کس کام کے لیے؟ فیزورون ربہم، اتنی مقدار میں، اتنے وقت میں جنتی اپنے رب کی زیارت کریں گے، ان کا دیدار کریں گے۔ وَيُبْرِزُ لَهُمْ عَرْشًا وَيَتَبَدَّ لَهُمْ فِي رَوْضَةٍ مِّن رِيَاضِ الْجَنَّةِ، اتنے وقت کے لیے اللہ تعالیٰ کا عرش ان کے سامنے آ جائے گا، اتنے وقت کے لیے جنت کے باغوں میں سے کسی باغ میں ان کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ ظاہر ہوں گے۔ پھر آگے ارشاد فرمایا، فَتُوضَعُ لَهُمْ مَنَابِرُ مِن نُّورٍ وَمَنَابِرُ مِن لُؤْلُؤٍ وَمَنَابِرُ مِن یاقوت وَمَنَابِرُ مِن زَبَرْجَدٍ وَمَنَابِرُ مِن ذَهَبٍ وَمَنَابِرُ مِن فِضَّةٍ۔ تو اس جنت میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا جنتی دیدار کریں گے تو کسی کے لیے نور کے ممبر ہوں گے، کسی کے لیے موتی کے ممبر ہوں گے، کسی کے لیے یاقوت کے ممبر ہوں گے، کسی کے لیے زبرجد کے ممبر ہوں گے، کسی کے لیے سونے کے ممبر ہوں گے اور کسی کے لیے چاندی کے ممبر ہوں گے۔ اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ وَيَجْلِسُ أَدْنَاهُمْ وَمَا فِيهِمْ مِنْ دَنِيٍّ عَلَى كُثْبَانِ الْمِسْكِ وَالْكَافُورِ، جو نچلے درجے کے جنتی ہوں گے وہ جنتی کرسیوں پر اور ممبروں پر نہیں بیٹھیں گے، بلکہ کافور اور مشک کے ٹیلوں پر بیٹھیں گے۔ آگے ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وما يرون ان اصحاب الکراسی بافضل منهم مجلسا، لیکن وہاں کی ایک خاص بات یہ ہوگی، جو زمین پر بیٹھے ہوں گے، جو ٹیلوں پر بیٹھے ہوں گے، جو کرسیوں پر نہیں بیٹھیں گے، یہ نیچے بیٹھنے والے کرسیوں پر بیٹھنے والوں کو اپنے سے افضل نہیں سمجھیں گے۔ جیسا کہ دنیا میں ہوتا ہے نا، میں غریب، میرا گھر چھوٹا، اس کا گھر بڑا، میرے پاس موٹر سائیکل، ان کے پاس کار، میرے پاس 10 لاکھ والی کار، ان کے پاس 40 لاکھ والی کار، میرا لباس گھٹیا، اس کا لباس اچھا، یہ ہم دنیا میں سوچتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، لیکن جنت میں یہ نہیں ہوگا۔ جو نچلے درجے کا بھی جنتی ہوگا وہ اپنی اسی نعمت کو اچھا سمجھے گا اور اونچے درجے والے جنتی کو نعمت کو اپنی نعمت سے افضل نہیں سمجھے گا۔ اسی حدیث میں آگے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص
ایک دوسرے جنتی سے ملاقات کرے گا. یہ جو شخص ہوگا یہ اعلیٰ درجے والی جنت کا ہوگا، جس سے یہ ملاقات کرے گا یہ نیچے والی جنت والا ہوگا. یہ آپس میں بات کریں گے. بات کرتے ہوئے یہ نیچے والی جنت والا آدمی جو افضل جنت ہے اس کے لباس کی طرف دیکھے گا اور اس کا لباس اس کو بڑا پسند آئے گا. اب یہ آپس میں بات چیت کر رہے ہوں گے حتیٰ یتخیل الیہ ما هو احسن منہ. بات چیت کرنے کے دوران ہی اس کو محسوس ہوگا نیچے والی جنت والے کو کہ میرا لباس وہ جو اوپر والا جنتی ہے اس کے لباس سے اچھا ہے. حالانکہ اس نے اچھا لباس پہنا ہوگا لیکن یہ اپنے لباس کو اس کے لباس سے اچھا سمجھے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَذَلِكَ أَنَّهُ لَا يَنبَغِي لِأَحَدٍ أَن يَحْزَنَ فِيهَا. یہ اس لیے ہوگا کہ یہ جنت ہے اور جنت میں کوئی شخص بھی غمگین نہیں ہوگا. یہ غم دنیا میں ہے کہ میں غریب کیوں ہوں، میرے پاس مال زیادہ کیوں نہیں ہے، میرا گھر اچھا کیوں نہیں ہے، اس کا گھر اچھا، اس کے پاس مال زیادہ، اس کی گاڑی اچھی، اس کی زندگی اچھی. یہ غم دنیا میں ہے، یہ غم جنت میں نہیں ہوگا. جو جس درجے کا جنتی ہوگا اپنی اس جنت کو وہ سب سے افضل، اور جس کے پاس جو نعمت ہوگی اپنی ان نعمتوں کو وہ سب سے اچھا ہی سمجھے گا. تو یہ جنت کی زندگی کی 3 اہم خوبیاں اور 3 اہم نعمتیں ہیں. نمبر 1 بغیر غم والی زندگی، نہ ماضی کا غم، نہ آئندہ کی کوئی فکر، نہ خوف. نمبر 2 دل پرندوں کے دلوں کی طرح ہوں گے، کسی کے لیے کوئی میل نہیں ہوگا. نمبر 3 جس کے پاس جو کچھ ہوگا وہ اسی زندگی میں، اسی جنت میں، اسی نعمت میں بڑا خوشحال ہوگا. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. یا ذا الجلال والاکرام یا ارحم الراحمین. یا اللہ یہ نعمتیں تو جنت کی نعمتیں ہیں، لیکن یہ نعمتیں، یہ خوبیاں ہمیں دنیا میں بھی عطا فرما دے. باری تعالیٰ ہمیں دنیا کے اندر بغیر غم والی، بغیر خوف والی زندگی عطا فرما. اے اللہ ہمارے دلوں کو ہر ایک کے لیے بالکل پاک، صاف، پاکیزہ بنا دے. باری تعالیٰ جو نعمتیں آپ نے عنایت فرمائی ہیں انہی نعمتوں کے اندر خوش رہنے کی اور آپ کی عطا کی ہوئی نعمتوں کو سب سے افضل اور بڑا جاننے کی ہمیں توفیق عطا فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.